خدا آج بھی گواہ ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمارا چلن ہوتا تو ہم آج دنیا کے حکمراں ہوتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں حاضر ہوں ایک ویڈیو لے کے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی خاص ہونے والی ہے کہ ہم نے جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا چھوڑ دیا ہے، تب سے دنیا ہم پر حکم کرنا شروع کر چکی ہے کہ آج ہماری قوم کو بڑے ذلیل نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانتے ہیں وہ آج بھی اونچے ہیں اور آج بھی ان کی آوازیں اونچی ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا دل اور زبان بالکل صاف ہوتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ کوئی کسی لائن سے اونچا دیکھتا ہے، کوئی کسی لائن سے اونچا دیکھتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ وہ کس لیے وائرل ہو رہی ہے کہ ہزاروں کے ہجوم کو ایک لڑکی نے خاموش کر دیا۔ ہزاروں کی بھیڑ کچھ اور کہہ رہی ہے اور باعزت بالباس اور برقع والی لڑکی نے صرف ایک ہی آواز اونچی کری، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو اس کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دیا، ہر جگہ اس کو عزت دے دی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک پہ اور جو سوشل میڈیا کے غلط پلیٹ فارم جو چلے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ آج بند ہو گئے۔ ان پر جو لڑکیوں کو اپنے آپ کو جو فیمس کرنا تھا وہ اس طرح سے فیمس کر رہے تھے کہ ناچ گانے سے، چھوٹے کپڑے پہن کر اس طرح سے اپنے آپ کو فیمس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جب میرا اللہ فیمس کرنا چاہتا ہے، ایک ادنا سی چیز پر پلک جھپکنے سے پہلے فیمس کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں رات رات میں فیمس کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کو فیمس کیا اور ایسا فیمس کیا پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم فیمس ہونے کے لیے کیا کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ کوئی ناچ گانے کا استعمال کرتے ہیں، کوئی کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس لڑکی نے وہ ثابت کر دکھایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 313 تھے اور وہ ہزاروں سے فتح کر چکے تھے، وہ تعداد کی بنا پر نہیں جیتے۔ ہمیشہ ہمیں فتح جو ملی ہے ایمان کی قوت اور تقوی کی قوت پہ ملی ہے، اور اسی مثال کو اس بچی نے زندہ کر دیا ہے کہ ہزاروں کی آواز کو ایک اکیلی لڑکی نے دبا دیا کہ اس کے اللہ اکبر کے سامنے ہزاروں کی تعداد کی جو آواز ہے وہ پھیکی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کو کوئی بھی بہتر نہیں سمجھ رہا۔ جو حرکت ان لوگوں نے کی ہے ان کو خود ہندو لوگ صحیح نہیں سمجھ رہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ایک لڑکی کا بیان آ رہا ہے، میں اسی کو بھی لگا دوں گا بھی اس کے سامنے۔ دوستو، غلط جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، اور غلط کو ہمیشہ غلط کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اسلام میں جو پردے کو جو بتایا گیا ہے وہ اس لیے کہ عورت ایک خزانہ ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت کا جو مطلب آتا ہے اس کا آتا ہے پردے کا۔ عورت کا مطلب پردہ ہے، اور عورت ایک خزانہ ہے۔ خزانے کو چھپایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کی بہن بیٹی کو دیکھے، کون چاہتا ہے؟ یہ جو پردے کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کو چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں کوئی دوسرا آدمی دیکھے؟ نہیں چاہتے میرے بھائیو، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو حجاب تو ایک ایسی ہے، حیا کی چیز ہے جس میں چھپایا جا رہا ہے۔ عورت ایک خزانہ ہے، اور خزانے کو چھپایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ کسی کے گھر کے باہر دیکھا ہوگا اپنے خزانہ پڑا ہوا۔ خزانہ ایک ایسی چیز ہے جو تجوریوں میں بند کر کے چھپایا جاتا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ خزانے کا مطلب کیا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے خود کو ہندو بتاتے ہوئے، اور ایسا کیوں؟
क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार? हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की अगर ब्रा या पैंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आखिर इस बात से? यार उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धर्म में ये चीज अपनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी हूं और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है। सैल्यूट है उस लड़की को यार। तुम उस हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से, बात करने से डरती है। अरे तुम खुद को राम भक्त बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे काय के राम भक्त हो यार तुम? केवल रोड पर श्री राम के नारे लगाने से, हिंदू काटे जाने से, मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाने से तुम हिंदू और राम भक्त हो जाओगे? सीरियसली? आर यू किडिंग? नो ब्रो नो, नहीं होने वाले आप राम भक्त। कौन सा तुमने भगवत गीता पढ़ा है जहाँ ये बोला गया है कि दूसरे धर्म की महिलाओं को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को ऊपर लेकर आओ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शायद यही सिखाया होगा कि अपना धर्म अपना है और दूसरों का धर्म नीचा है। यही सिखाया ना तुम्हें? सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्यों भाई? रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। क्यों तुम्हारा चुनाव से पहले ये हिजाब, ये हिंदू मुस्लिम, ये नारे तुम्हें तकलीफ देते हैं? क्यों देते हैं? अगर 100 की भीड़ में वो बंदा जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की खड़े होकर अल्लाह अकबर क्यों नहीं कर सकती है? क्या तुम्हें हक है कि सिर्फ तुम जय श्री राम के नारे लगाओगे? क्या मुसलमानों को हक नहीं है अल्लाह अकबर कहने का? तो कटवा के बना दो उन्हें हिंदू। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है उनके मुसलमान होने से तो बनवा दो उन्हें हिंदू, या उन्हें धक्के मारकर इस देश से निकाल दो। क्यों गाते हो सेक्युलरिज्म का नारा? क्यों लगाते हो सेक्युलरिज्म का नारा जब तुम्हारे देश में ही एक धर्म को नीचा दिखाया जाता हो बार बार? कहाँ है वो भाजपा के नेता? हमारे भाजपा के जो नेता हैं कर्नाटक के सीएम, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? अब महिलाओं की सुरक्षा नहीं याद आई, अब महिलाएं नहीं याद आई, अब आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास पर बात नहीं करेगी। किस बात का डर सता रहा है आपको? जवाब दीजिए ना। कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है मीनाक्षी लेखी? कहाँ है निर्मला सीतारमण जो राहुल गांधी पर एक सवाल खड़ा करने में पीछे नहीं हटती हैं? अपनी इज्जत अपनी और दूसरों की इज्जत इज्जत नहीं है क्या? अरे बात कीजिए ना हिंदू मुस्लिम पर। क्यों नहीं आके सामने से हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्यों हर बार चुनाव से पहले उन गुंडों को छोड़ देते हैं जो आपका काम करते हैं? इतना ही शौक है ना लड़ने का तो सामने आकर लड़िए ना। क्यों पीठ पीछे वार करते हैं? किस बात का खौफ है? भाजपा के अंधभक्त तो वैसे ही सीना ताने खड़े रहते हैं। महिलाएं सुरक्षित है। मैं चुनावी दौरा कर रही हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं, इतने अंधभक्तों से टकराइए जो कहते हैं आप यहाँ खड़ी है ना तो आप यहाँ सुरक्षित है। ये है सुरक्षित, ये है सुरक्षा, ये है तुम्हारा सुरक्षित राज्य, तुम्हारा शहर, तुम्हारा देश, जहाँ हिजाब पे तुम सवाल उठा रहे हो। हिजाब पहनने पे सवाल उठा रहे हो। लड़की के शॉर्ट्स पहनने पर भी तुम ही सवाल उठाते हो, लड़की के हिजाब पहनने पे तुम ही सवाल उठाते हो। तुम्हें कौन हक दे रहा है यार? हक तुम्हें किसने दिया है? संविधान में तो ये हक लिखा नहीं है कि किसी रिलीजन को छोटा दिखाओ, किसी लड़की को नीचा दिखाओ, किसी धर्म को नीचा। हमें अपने मजहब पर पूरे तरीके से चलने की छूट है और हमें हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम पूरे तरीके से अपने मजहब पर चल सकते हैं। कुछ दूसरे मजाहिब के एतबार से आपने देखा है कि किसी मुसलमान ने किसी के मजहब पर उंगली उठाई हो, किसी की पूजा रोकी हो, किसी के बारे में कुछ गलत कहा हो? ये मुसलमानों के ऊपर ही क्यों आता? मेरा मतलब कोई गलत चीज फैलाना नहीं है, मेरा मतलब ये है कि इंसानियत के नाते
انسانوں کو جینا چاہیے. ہمیں اس طرح سے جینا چاہیے جیسے پہلے سے جیتے ہوئے آ رہے ہیں. کہ ابھی یہ سارے مدعے کیوں آ جاتے ہیں؟ کبھی پردے کا، کبھی 3 طلاق کا، کبھی CAA کا. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے کیوں ہیں؟ میرے دوستو، میرے کہنے کا مطلب کوئی غلط نہیں ہے، لیکن صاف طور پہ بات یہ آئی جا رہی ہے کہ ہم سب سمجھ رہے ہیں کیا چیز ہے. دوستو، ہم اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی کہ ایک غیر مسلم لڑکی ہے، ہندو لڑکی ہے، اور وہ کچھ بیان کر رہی ہے. دیکھو میں اس کو ساتھ میں لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لینا ایک بار اس کو. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک سنت بابا جو ان کے پجاری ہوتے ہیں اس کا بیان تھا کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کر رہا ہے. وہ بھی میں لگا دوں گا ساتھ میں. اور ایک شعر مجھے بہت زیادہ یاد آتا ہے، وہ والا شعر میں نے اوپر بھی دیا ہوا ہے، وہ دیکھ لینا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکرو حیا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. ہے قول محمد قول خدا، اللہ کا کہنا ہے فرمان نہیں بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، زمانے چاہے کیسے ہی بدلتے جائیں، موسم بدلتے رہیں گے، لیکن قرآن نہیں بدلا جائے گا. جنہوں نے بدلنے کی کوشش کری ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا، برباد کر دیا. بدل کے کہاں سے کہاں چلے گئے. جنہوں نے کوشش کری اللہ نے ان کی کوشش کو ناکام کر کے دکھا دیا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکرو حیا سے کام نہ لو. اسلام کو چھوڑ کر کم عقلی سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام لو. اسلام ہمارے پاس ہے، بڑی عزت کی بات ہے. یہ ہمارے پاس ہی نہیں رہے گا، کم عقلی خود بخود ہو. میرے بھائیو دوستو، کہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ لوگوں کا شکر احسان ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. ہم صرف اور صرف حق کی طرف بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگلی ویڈیوز کو اور دیکھ کر آپ کو بتانا ہے کہ کون سا پارٹ آپ کو اچھا لگا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.